اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج کل ایک کوئی جلالی صاحب ہیں، ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے ناسبیت اور خارجیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جناب سیدہ فاطمہ زہرا بذات رسول ام الحسنین ام الائمہ زوجہ امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کو خطا پہ ٹھہرایا ہے۔ پتہ نہیں یہ کس قسم کے عاشقان رسول ہیں۔ خالی دعویٰ کرنا آسان ہے اور ثابت کرنا دشوار ہے۔ یہی رونا مفتی اسحاق صاحب فیصل آبادی روتے گئے، اور آج کل انجینئر مرزا محمد علی وہ بھی یہی رونا رو رہے ہیں کہ سنیوں میں ناسبیت اور خارجیت گھس آئی ہے۔ اس کا ثبوت وہ تو دنیا سے چلے گئے مفتی صاحب، مرزا صاحب حیات بیٹھے ہیں۔ ان دونوں کے دعوے کا ثبوت اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ کہ جلالی نے کتنی بڑی جرأت سے جناب سیدہ رسول اللہ کی بیٹی، پیاری بیٹی، اکلوتی بیٹی صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، اس کو خطا پہ ٹھہرایا ہے۔ آج میں جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کا مقام، منزلت، رتبہ قرآن سے ثابت کروں گا۔ اس کے بعد فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بی بی کو خطا پہ کہنے والے کے ایمان کا کیا حال ہے، وہ قرآن کو کتنا مانتا ہے۔ آج پتہ پڑے گا۔ میں دکھا رہا ہوں، میں نے اللہ کے قرآن کی سورہ مبارکہ احزاب کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد رب العزت اللہ نے اہل بیت کی طہارت، پاکیزگی کا اعلان فرمایا ہے 3 الفاظوں کے ساتھ: عنکم الرجس یطہرکم تطہیرا۔ 3 لفظوں کے ساتھ اذہاب رجس بھی ہے۔ اب پتہ نہیں کس قسم کے مفتی اور عالم ہیں، انہوں نے کیا کون سی کتابیں پڑھی ہیں کہ جن کو رجس کے معنی معلوم نہیں، کہ اللہ نے جو ان سے رجس کو دور رکھا ہے تو وہ رجس ہے کیا؟ کیا جن سے اللہ رجس کو دور رکھے ان سے خطا سرزد ہو سکتی ہے؟ اور یہ قانون جو بنایا ہے، یہ اپنے بنائے ہوئے قانون، اپنے بنائے ہوئے قوانین کسی کو بچانے کے لیے یہ قرآن کے اوپر ان کو یہ ترجیح دیتے ہیں، اور رسول عربی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے فرمان کے اوپر بھی اپنے ذاتی بنائے ہوئے قوانین کو یہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ کوئی دینداری نہیں ہے، یہ دین سے خیانت تو ہے، لیکن دینداری ہرگز نہیں ہے۔ کجا سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کجا خطا؟ اللہ اکبر! کیا منہ دکھائیں گے یہ رسول عربی کو؟ ہے جرت، قسم کھا کے کہیے جلالی کہ واللہ باللہ ثم تاللہ کہ میں محمد عربی کو قیامت کے دن ان کے سامنے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے میں کہوں گا کہ تیری بیٹی فاطمہ خطا پر تھی۔ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ ہے عشق رسول؟ اسی کو مصطفیٰ کا سچا امتی کہتے ہیں؟ یہ قرآن سے بی بی فاطمہ کا شان سنیں کہ قرآن ان کے حق میں کیا فرما رہا ہے۔ قرآن ان کے قصیدے پڑھ رہا ہے، اور یہ ان کو خطا پر ٹھہراتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جل جلالہ میں دکھاؤں گا کہ خطا والے کون ہیں، کن کن سے خطا ہوئی۔
اوروں کا کہنا تو اور بات ہے، انہوں نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ ہم سے خطائیں ہوئی ہیں۔ یہ معصومہ طیبہ طاہرہ، اللہ اکبر۔ یہ تفسیر الدر منصور ہے، حضرت علامہ عبد الرحمن ابی بکر جلال الدین سیوطی، الجزء السادس، 6 جلد ہے۔ اس میں آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کے شان نزول میں لکھا ہے بی بی ام سلمہ سے کہ یہ آیت محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین اور کون؟ جبرائیل و میکائیل، اس وقت یہ موجود تھے۔ آیت تطہیر پنجتن پاک، ابھی تک جن کو یہ معلوم نہیں دنیا سے پوچھتے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ پنجتن کون ہیں، پنجتن کہاں سے لائے ہیں۔ وہ تمہیں پتہ نہیں مرج البحرین سورہ رحمان میں پنجتن، مباہلے میں پنجتن، یہ آیت تطہیر میں پنجتن، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، انما یرید اللہ لیذھب، پنجتن پاک علیہم افضل الصلاۃ والسلام۔ یہ بھی فرماتی ہے 5 موجود تھے، رسول نے ان کے اوپر چادر ڈال کے اور آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت تطہیر جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا نام، کوئی ایک کتابی شیعوں کی نہیں ہے، میں انبار کتابوں کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ میں دکھاؤں گا۔ یہ آپ دیکھتے جائیں، یہ پہلی قسط ہے میری۔ اس دلالی پتہ نہ جلالی کون ہے، یہ اس نے جو بدتمیزی اور گستاخی کی ہے بی بی کے شان میں، خطا فاطمہ اور خطا بذات رسول اور خطا، کیا تکمیل الایمان عبدالحق کی نہیں پڑھی؟ کیا مرکات شرح مشکات نہیں پڑھی؟ یا علم کلام کے جو عقائد کے علماء ہیں اپنے، ان کے اپنے قاضی ایاز جیسے، انہیں نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھی آیت تطہیر پنجتن پاک کے شان میں، جن میں سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا شامل ہیں۔ قرآن کی تطہیر میں سیدہ شامل۔ دنیا نے بہت سی کوششیں کی، اس کو بھی لاؤ تطہیر میں، اس کو بھی اہل بیت میں، اس کو بھی اہل بیت میں، اس کو بھی اہل بیت میں، لاتے پھرو، لیکن قیامت تک جب سے آیت اتری اس دن سے لے کر قیامت تک اس آیت سے فاطمہ کو نکالنے والا کوئی نہیں، علی، حسن، حسین کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بی بی آیت تطہیر میں شامل ہے، جن سے اللہ نے رجس کو دور کیا ہے۔ او مولوی، تو رجس کے معنی تو پڑھ لغت کی کتابوں میں، پھر تیرا ہوش ٹھکانے آ جائے گا کہ میں نے خطا کی نسبت کیسے دی ہے رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ۔ یہ آیت تطہیر ہے۔ یہ الدر منصور کی تفسیر المعصور میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ قرآن فاطمہ کی عظمت کن کن الفاظوں سے بیان کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے، مالک الملک قادر مطلق نے اپنی لا ریب کتاب میں اپنے ان پیاروں کا ذکر کن کن الفاظ کے ساتھ، کہاں کہاں، کن کن آیات میں فرمایا ہے۔ سنیں، یہ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 36 ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ بالغدو والآصال۔ اللہ تمہیں، قرآن پاک سورہ نور، اللہ تمہیں ان گھروں کی تعظیم اور بلندی کا حکم دیتا ہے۔ کون سے گھر؟ جن گھروں میں صبح و شام ذکر خدا بندی ہوتا ہے، تسبیح پروردگار ہوتی ہے۔ یہ آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 36۔ یہ رسول خدا نے تلاوت فرمائی، یہ در منصور ہے، امام ابی بکر جلال الدین سیوطی ہے۔ جب تلاوت فرمائی، ایک عرب اٹھا، اس نے پوچھا، یہ بیوت ہاذی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ کون سے گھر ہیں جن کے اللہ تعظیم اور بلندی کا حکم دے رہا ہے؟ کون؟ فرمایا بیوت الانبیاء، یہ نبیوں کے گھر ہیں، آدم کا گھر، شیس کا گھر، شعیب کا گھر، یحییٰ کا گھر، زکریا کا گھر، سلیمان کا گھر، داؤد کا گھر، یعقوب کا گھر، یوسف کا گھر، ابراہیم کا گھر، اسماعیل کا گھر، موسیٰ کا گھر، عیسیٰ کا گھر علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ نبیوں کے گھر ہیں۔ وہ دہقان، وہ پوچھنے والا بیٹھ گیا۔ اب لکھا ہے امام جلال الدین سیوطی نے، اہل سنت کے بڑے محدث ہیں، مورخ ہیں اور
मुफस्सिर हैं, 3 in 1 एट ए टाइम, 3 चीजें हैं इसमें। जलालुद्दीन सुयूती में क्या लिख रहा है, वो तो बैठ गया, अब लिखा कि हजरत अबू बकर उठे और इशारा किया अली और फातिमा के घर की तरफ, इशारा करके पूछा या रसूल अल्लाह, ये घर भी उन घरों में है जिनकी ताजीम और बुलंदी का अल्लाह हुक्म दे रहा है? मुस्तफा ने खाली, रसूल अरबी ने, अल्लाह की वही के बगैर न बोलने वाले रसूल ने खाली हां यस नहीं की, फरमाया मिन अफजलहा, ये तो उनसे अफजल है। अली का घर, फातिमा का घर, बात फातिमा की हो रही है। फातिमा का घर आदम के, शीस के, शुआइब के, यहिया के, जकरिया के, सुलेमान के, दाऊद के, याकूब के, यूसुफ के, इब्राहिम के, इस्माइल के घरों से अफजल है अली और फातिमा का घर। क्या ओ जलाली, क्या ये घरों से मुराद ये गाड़े और पत्थर और ईंटों के घर हैं? नहीं, घर में बसने वाले। हमारे यहां तफसीर बुरहान में यह मौजूद है। मासूम इमाम फरमाते हैं कि इससे मुराद ईंटों गार पत्थर के घर नहीं, घर में रहने वाले यानी अली और फातिमा किन किन से अफजल हैं? तू तो आजकल यही करेगा कौन अफजल कौन मफजूल, इस चक्कर में फंसा हुआ है। तुझे अगर कुरान की तालीम होती, अगर कुरान उनसे लेता जो रसूल खुदा फरमा के गए कि इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताबल्लाह व इतरती अहल बैती, तो तू ऐसी बातें न करता। ये कौन से घर हैं? अली और फातिमा का घर। दुरे मंसूर, ये कुरान पाक की तफसीर दुरे मंसूर, इसकी जिल्द नंबर 2 है, दारुल फिक्र बैरूत लबनान से छपी है। इसका सफा नंबर 230 है। इसमें लिखा है सूरह मुबारक आले इमरान की आयत नंबर 61, फमन हाजक फीहि मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। जब मुबाहले का मौका आया, अल्लाह का हुक्म हुआ, अल्लाह का हुक्म। मसला क्या था पता है, मालूम है? अल्लाह की तौहीद। तो फातिमा, अली, हसन, हुसैन ये तो अल्लाह के तौहीद के गवाह बन के गए। इंशाअल्लाह बताऊंगा कि अल्लाह जिनको अपनी तौहीद का गवाह बनाकर भेजे तो फदक में उनकी गवाही कबूल नहीं करता। ये इंशाअल्लाह ताला मैं तफसीलन बयान करूंगा। लेकिन सुन ले, कौन गए मुबाहले में अल्लाह की तौहीद के गवाह बनकर? हुक्म किसका? लाने वाला कौन? बताने वाला कौन? इंप्लीमेंटेशन अमल दरामद कराने वाला कौन? जाने वाले कौन? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन, जनाबे सैयदा अल्लाह के तौहीद की गवाह है। अल्लाह अकबर। ये तफसीर अद्दुर मंसूर फी तफसीर अल मासूर सूरह मुबारक रहमान है। इरशाद रब्बुल इज्जत है, मरजल बहरैन यल्तकियान। मैं कुरान से बीबी फातिमा का शान बयान कर रहा हूं, क्योंकि इस जलाली ने, पता नहीं जलाली क्या है, उसने बीबी के साथ खता की निस्बत जोड़ी है। इसलिए मैं साबित कर रहा हूं कि कुरान फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में क्या फरमा रहा है। अब पता पड़ेगा कि इस जलाली का कुरान पे ईमान है भी या नहीं, मोहम्मद अरबी के फरमान पे ईमान है या नहीं, ये तो अब रिजल्ट आउट होगा ना। देखें, ये कुरान पाक की सूरह मुबारक रहमान, मरजल बहरैन यल्तकियान, 2 बहते हुए दरिया, तहारत, इस्मत, पाकीज़गी के, ये मैं कह रहा हूं। कुरान में 2 बहते हुए दरिया, 2 जारी दरिया, बैनहुमा बरज़खुन लौ यबग़ियान। ये तफसील है कुरान में कि अबू जहल की बेटी से निकाह कर रहा था, लड़ पड़े आपस में। नहीं, कुरान से जो रवायत टकराएगी हम उसको दीवार पे देख के मारेंगे, कुरान को हक कहेंगे हम। अल्लाह अकबर। क्या फरमाया खालिक अकबर ने? मरजल बहरैन, 2 दरिया, बैनहुमा बरज़खुन, बीच में पर्दा, यखरुज मिनहुमा लुलु वल मरजान, उन 2 दरियाओं में से मोंगे
اور موتی نکلتے ہیں۔ یہ در منصور ہے، حضرت علامہ ابی بکر جلال الدین سیوطی ہے، دارالفکر سے چھپی ہے، اس کی جلد نمبر 7ویں ہے، اس کا صفحہ نمبر 697 ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ دو بہتے ہوئے دریا علی و فاطمہ، اللہ جن کی طہارت کا ذکر کرے۔ او مولوی تجھے معلوم ہے کہ دریا سمندر پاک ہوتے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ دو دریا علی و فاطمہ، بیچ کا پردہ مصطفیٰ کی ذات، مونگے موتی جو نکلتے ہیں، حسن و حسین اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، دو دریا علی و فاطمہ، بیچ کا پردہ رسول خدا، مونگے موتی حسن و حسین۔ یہ کتنے ہوئے؟ 5۔ یہ ہوئے 5۔ اب 5 دے کر مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ مراد ہے ان سے۔ یہ دے کر کیا فرمایا خالق اکبر نے؟ کیا فرمایا؟ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی کیا مطلب کہ میں نے تمہیں محمد دیا، علی دیا، فاطمہ دی، حسن دیا، حسین دیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ در منصور ہے، جلد جزء اول ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 37 ہے، اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّى مِنْ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، آدم کو اپنے رب کی جانب سے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سورہ بقرہ آیت 37۔ آدم کو اپنی رب کی جانب سے کچھ سینٹنسز ملے، جملے ملے، کلمات ملے، آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اب کیا فرماتے ہیں کہ یہ کون ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ یہ کون سے ہستیاں ہیں، یہ کلمات کیا تھے؟ آدم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، سالہ اللہم کہ محمد وعلی والفاطمہ والحسن والحسین، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، فاطمہ، جلالی فاطمہ، قرآن، اس کی تفسیر رسول اعظم کی، اللہ کا قرآن، محمد کا فرمان۔ اللہ اکبر۔ کن کے صدقے آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ محمد کے، علی کے، فاطمہ کے صدقے، فاطمہ کے صدقے، فاطمہ کے صدقے، حسن کے صدقے، حسین کے توسل سے، ان کے وسیلے سے، ان کے وسیلے سے توبہ قبول ہوئی۔ آدم کی توبہ پنجتن کے وسیلے سے قبول ہوئی، ان میں فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا، میری آقا زادی اس میں شامل ہیں، علیہم صلوات والسلام۔ یہ آدم کی توبہ، قرآن پاک، یہ تفسیر ہے، تفسیر عزیزی۔ پوچھیں ان سے کہ کیا تم ان جیسے ہو؟ یہ کون ہے؟ حضرت رئیس الامدۃ المفسرین، فخر المحدثین، حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ جی جناب مولوی، آپ تو ان کے شاگرد بھی نہیں، کتنی کتابیں لکھی ہیں آپ نے؟ یہ بزرگ کیا کہتے ہیں آپ کے بزرگ؟ یہ تفسیر عزیزی ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی، اس کی جلد نمبر 3 ہے، سورہ مبارکہ دہر، اس میں سورہ انسان، سورہ دہر، سورہ حل اتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ یہ 3 دن اہل بیت کا، علی، فاطمہ، حسن، حسین، بی بی فضہ علیہ السلام، ان کا کھانا دینا مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، قرآن کی
سورہ دہر کی آیات اتری، وہ تو سب نے لکھا، میں یہ نہیں بتانا چاہتا، وہ سنے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے، فاطمہ کی عزت کیا ہے، جس کے ساتھ تو نے اپنے ایمان کو داؤ پر لگا کر خطا کی نسبت دی ہے محمد عربی کی بیٹی کے ساتھ۔ اللہ اکبر، مجھے لگ رہا ہے کہ تیرا مطالعہ نہیں ہے، تو نے کتابیں نہیں پڑھی، تیرا مطالعہ وسیع نہیں ہے۔ اگر تو اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھتا تو پھر ایسی حرکت نہ کرتا۔ یہ تفسیر عزیزی ہے، 3 دن کھانا دیا۔ کیا لکھ رہے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز HM سعید اینڈ کمپنی، ادب منزل، پاکستانی چوک، کراچی۔ کیا لکھا ہے؟ صفحہ نمبر 448 پہ لکھا ہے کہ ان 3 دنوں میں جو فقیر آئے، یطعمون طعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، 3 دن وہ کون تھے سنیں؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، آپ تو ان کے شاگردوں کے بھی لائق نہیں ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ ان 3 دنوں میں فقیر اور یتیم اور اسیر، فقیر، یتیم، اسیر، ان کی شکل بنا کر آنے والا جبرائیل تھا، جبرائیل تھا، سید الملائکہ جبرائیل تھا۔ یہ فاطمہ کی عظمت ہے کہ جس کے دروازے پہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، مسکین، کپڑے پھٹے ہوئے، اسیر، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، یتیم، ماں باپ مرے ہوئے، اس صورت میں جس معظمہ خاتون کے دروازے پہ جبرائیل آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ تعالی میں مزید قسطیں پیش کروں گا جن میں عظمت فاطمہ اور میں صفائی پیش کروں گا کہ تو نے یہ جو نسبت دی ہے تیرے ایمان کی خیر نہیں ہے۔ توبہ کر لے اپنی زندگی میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔